یہ دیکھو نا میری شادی سے بور ہو کر کیسے ہو؟ تو یہاں پہ یہ کسی نے کبھی آ کر یہ بتایا ہے کہ میری امی کو اس ساتھ والی گلی میں جو انکل ہے وہ اچھا لگتا ہے؟ کہ نہ 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 یہ بہت خطرناک غلط بات ہے. اپنے سسٹم کو مادرانہ نظام بنا دیا. عورتوں کو فراخ دل آدمی اچھے لگتے ہیں. ایک جسم تک پہنچنا ہے زور لگا کر بھاگ کر ہاتھ پکڑتا پھر چھوڑ دیتا ہے. چکر کیسے چلانا ہے. یو لک سو سیکسی. کیا عورتیں شادیوں سے بور نہیں ہوتی؟ عورتیں بور ہوتی ہیں لیکن عورتوں کے پاس جناب من یہ ہم نے سوچ لیا نا. کنجوس ہوتا ہے نا عورت کبھی اس کی عزت نہیں کرتی. ابو کو ذلیل کر دیا ہم نے ہر لیول کے اوپر. کہ ہیں چونی کو خرچ کی فرائنگ پین میں رکھتے ہیں لڑکی کو بھی اور ادھر سے لڑکے کو بھی. بشرا جی بہت جگہ پہ مرد بھی بیچارہ بہت بڑا وکٹم ہے. سسرال کو بے عزت کیسے کرنا ہے. میں تو اس شادی سے بور ہو گئی. میں تو جا رہی ہوں. صرف والدہ ماجدہ کو ہیروئن بنا کے رکھ دینا. تمہاری ماں کی تو عادت ہی یوں ہے. پھر وہاں سے نکل کر انہوں نے ایک بری سی شادی کرنی ہے. ہم مذاق نہیں کرتے. اور باپ کو ولن. آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کو کوئی یوں دیکھے کہ آپ. مجھے اپنے آپ سے ہی شرم آتی ہے. محبت پیار سے اچھے سلوک سے بات کرتے کرتے آپ کسی جگہ پہنچتے. ہیلو السلام علیکم. ہماری بہو بھی آ گئی پیاری. ازدواجی تعلق ان کا جسمانی رشتہ کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. کمینی کنجوس عورتیں مجھے بالکل نہیں اچھی لگتی. ذرا سی بات ہوتی تھی تو میں امی کی سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا تھا کہ پھنسا کر سیٹ کر کے ایک کمرے تک تنہائی میں کیسے پہنچنا ہے. کیا عورتیں شادیوں سے بور نہیں ہوتی؟ بڑی سخت بور ہوتی. بتاتی نہیں ہے ہمارے سیٹ اپ کے اندر باہر بتاتی ہیں. جو عورتیں بد اخلاق ہیں. دیکھیں اس کی بنیاد کہاں سے ہوتی ہے. وہ اپنے گھروں کے ماحول سے ہوتی ہے. لڑکیوں کے لیے تو خیر بہت سختی ہوتی ہے. لڑکوں کو بھی یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ یوں نہیں یہ غلط ہے. میں نے بہت پہلے ایک فلم دیکھی تھی اس میں اسی طرح میاں بیوی کی شادی ہوئی ہے اور وہ گئے کہیں پتہ نہیں بیچ پہ اور اس کے بعد وہ لڑکا جو ہے کہتا ہے نہیں یہ گناہ ہے یہ فلانا ہے. اس کے اس کے دماغ میں ایسا گھس جاتا ہے کہ وہ یہ کچھ محبت کر ہی نہیں پاتا. ہاتھ پکڑتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے. لڑکے کی بات کر رہی ہوں تو لڑکی پر پریشان ہوتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ کافی اس طرح کی فلم تھی. اس میں بیسیکلی یہی دکھایا تھا کہ اس کو بچپن سے کہا گیا کہ نہ 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 یہ بہت خطرناک غلط بات ہے. اس کی پراپر طریقے سے ایجوکیشن جو ہے وہ باپ کی یا بڑے بھائی کی ذمہ داری ہونی چاہیے. لڑکوں کے لیے لڑکیوں کے لیے تو ماں بتاتی ہے کہ کیسے کیا کیوں. لیکن یہ ایجوکیشن کا مذاق ہمارے یہاں ہوتا ہی نہیں. پھر اور پاگل ہی ہو گئے لوگ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے. تو خیر اس میں یہ کہ گھر کے ماحول میں یا آپ کے انسٹیٹیوشنز میں جہاں آپ پڑھتے ہیں وہاں کہیں اس کی ایجوکیشن بہت طریقے سے بالکل احتیاط سے جیسے کہ ہمارے ہاں ہونی چاہیے یہی تو وہ کرنی چاہیے. یہی تو بات مشکل ہوئی ہمارے سیٹ اپ کے اندر. ایک جسم تک پہنچنا ہے زور لگا کر بھاگ کر. اس کو نبھانا کیسے ہے اس کو چلانا کیسے ہے اس کا ایک فزیکل میٹر جو ہے. بات یہ کر رہا تھا میں کہ نفسیاتی طور پر وہ جوڑے جو ازدواجی تعلق میں میاں بیوی کے آپس کے تعلقات میں خوش نہیں ہیں وہ سارا دن سونا بھی کھاتے رہیں سونے کے ڈھیر پر بیٹھے رہیں وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے. تو یہ اس کا آپ کو مینٹلی بہت دھیرے دھیرے ایک پروسیس ہے. محبت پیار سے اچھے سلوک سے بات کرتے کرتے آپ کسی جگہ پہنچتے. جو مرد بد زبان ہے جو عورتیں بد اخلاق ہیں ان کا ازدواجی تعلق کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے. آپ کو ٹریننگ ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ایک لفظ سن لیا اور اس سے انسپائر ہو گئے اور بس. ہم مذاق نہیں کرتے اور ہم اپنی دوستوں سے اب تک نہیں کرتے. میں نے تو نہیں کبھی اپنی دوستوں سہیلیوں سے کہا کہ یو لک سو سیکسی. ہم تو کہیں گے تم کتنی اچھی لگ رہی ہو کتنی اسمارٹ لگ رہی ہو کتنا اچھا لگ رہا ہے. ہمارے ارد گرد بشرا جی میڈیا نے ایک پوری تربیت دی ہے ایک زمانے سے. اس کے اندر انہوں نے یہ تربیت دی ہے کہ لڑکے اور لڑکی کو ایک دوسرے کو وہ جو ورڈ مجھے بہت پسند ہے سوری ناپسند ہے کہ پھنسا کر سیٹ کر کے ایک کمرے تک تنہائی میں کیسے پہنچنا ہے. اس تنہائی کے اندر انہوں نے کیا کرنا ہے بڑے ہی خوبصورت الفاظ میں شاعری کے ساتھ اچھے ڈائلاگز لکھ کر اچھی طرح سے اس کو بتایا. پھر وہاں سے نکل کر انہوں نے ایک بری سی شادی کرنی ہے. پھر انہوں نے ایک دوسرے کا گھر خاندانی پالیٹکس میں تباہ کرتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے کیا دیا ہے. دو کنسٹرکٹیو پرسنالٹیز کو ایک جگہ کرنے سے جو ہیلدی ایٹماسفیئر بنتا ہے نا اس پر تو دھیان ہے نہیں. پھر باہر نکل کے لڑکی نے لڑکے کی ماں کو اپنی ساس کو اور لڑکے نے اپنی سسرال کو بے عزت کیسے کرنا ہے مختلف جگہوں پہ ذلیل و خوار کیسے کرنا ہے ڈیمانڈز کیسے کرنی ہے. تھوڑے عرصے بعد اس شادی سے بور ہو کر انہوں نے
ایک دوسرے کے قریبی رشتہ داروں کو جو بڑے مقدس رشتے ہیں ان کے ساتھ اگین وہی ورڈ چکر کیسے چلانا ہے. اب جب یہ سارے کے سارے معاملات ہم تربیت میں دے رہے ہیں تو مجھے اپنے آپ سے ہی شرم آتی ہے کہ میں نے وہ معاملہ کیوں نہیں ڈسکس کیا کہ ایک بد زبان مرد ایک بد زبان عورت کا ازدواجی تعلق ان کا جسمانی رشتہ کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. نہیں دیکھیں نا, مرد نے اگر سختی سے بات کی یا مرد نے بے عزتی کی اس کی ماں کو کہا تمہاری ماں کی تو عادت ہی یوں ہے, یا بہن کی فلانی کی عادت ہے, یا تمہارے ابو نے یہ تو بڑی ان کی فلانا ہے انہوں نے کیا ہی کیا, ایسے اس کے بعد آپ امید رکھیں کہ آپ اس کے بعد شام کو کہیں گے کیا حال ہے, تو وہ لڑکی فرسٹ کلاس ہوگی, نہیں ہو سکتی نا. تو اور دوسرے سچی بتاؤں, ایک جو شخص کنجوس ہوتا ہے نا, عورت کبھی اس کی عزت نہیں کرتی, دل سے نہیں کرتی, اوپر سے تو کہہ دیتی کوئی بات نہیں پھر کیا ہوا میں نہیں لوں گی فلانی چیز یا فلاں جگہ نہیں جائیں گے. لیکن جس کے پاس ہو, اور وہ کنجوس, یہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جس کے پاس ہو تو نہیں لگاتا, وہ تو بخیل ہے. عورتوں کو فراخ دل آدمی اچھے لگتے ہیں, اور اچھا عورتیں بھی, میں بتاؤں آپ کو, کمینی کنجوس عورتیں مجھے بالکل نہیں اچھی لگتی. آپ کو لگتی ہے جو عورت چلاکی سے کہے کہ میرا اس عورت کے علاوہ کوئی تجربہ ہی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ آدمی چونکہ یہ ہوتا ہے نا, اور وہ کہتا ہے کہ میری رسپیکٹ کی جائے, میں آئی ایم آن سم اپر لیول, اور آپ کو اس کو اوبے کرنا ہے, وہ ایک شجرے سایہ دار ہوتا ہے, تو اچھا لگتا ہے یہ کہنا. آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کو کوئی یوں دیکھے کہ آپ, اور آپ کہیں کہ ہیں چونی کیوں خرچ کی, میرے دانت میں رکھی ہوئی تھی میری چھوٹی, اور رہنے تو کوئی بات نہیں میں خود ہی کر لوں گی. لیکن یہ چونی اور ٹھنیوں کا زمانہ نہیں ہے, بات کر رہی ہوں. ڈالرز پاؤنڈز اسٹرلنگ, اس کے بعد آپ کہیں کہ بات سنو ذرا آنا, نہیں یہ ممکن نہیں ہے. دوسرا, اچھا میاں بیوی کی اپنی بد اخلاقی بد زبانی ان کے ازدواجی رشتے کے اندر بہت بڑا ایک بگاڑ ہے, تباہی ہے, لیکن وہ جو گھر والے اس کو اگین اس فرائنگ پین میں رکھتے ہیں, لڑکی کو بھی اور ادھر سے لڑکے کو بھی. ہم بڑی زیادتی کرتے ہیں, یہ جو تھوڑی سی ڈسکریمنیشن کر دیتے ہیں کہ مردوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, عورتوں کو بیچاریوں کو مظلوم ہے, وہ مظلومیت ہوتی ہے کسی کے گھر میں رہتا ہے. نہیں تو مرد بھی گھر میں نہیں رہتا. بشرا جی بہت جگہ پہ مرد بھی بیچارہ بہت بڑا وکٹم ہے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں مرد کو کسی کے گھر میں نہیں رہنا پڑتا نا. جیسے کہ میں نے کئی دفعہ آپ سے بات کی ہے کہ ہم نے اپنے سسٹم کو مادرانہ نظام بنا دیا, پدر کا ذکر ہی نہیں ہے, ابو کو ذلیل کر دیا ہم نے ہر لیول کے اوپر, ماں کو ہیروئن بنا دیا. ہمارے تو ابا, میں نے بھی کیا, میں ہمارے ابا ہیرو ہیں. ذرا سی بات ہوتی تھی تو میں امی کی سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا تھا. اور جب میرے والد صاحب دنیا سے گئے مجھے یہ احساس ہوا اس دن کہ یار میں نے کئی جگہوں کے اندر ان کے ساتھ زیادتی کی ہے. ان کا جو بھی قصور ہوتا تھا, یہ نہیں وہ میاں بیوی کا تعلق ہے, اولاد کا اس سے وہ کوئی ایک محاورہ ہے نا کہ منی ماں دے پتر ہوندے نے تے پیو دیاں تھیاں ہوندی. بونگی بات ہے, بونگی سی بات ہے. اولاد دونوں کی سانجھی ہوتی ہے اور بندگی اللہ کی ہوتی ہے. جس سسٹم نے باپ کو ذلیل و خوار کر دیا اور ماں کو ہیروئن بنا دیا, کسی نے کبھی آ کر یہ بتایا کہ میری امی کو اس ساتھ والی گلی میں جو انکل ہے وہ اچھا لگتا ہے؟ ابو کا بتا دیتے ہیں سب. نہیں تو امی ابو کا کیا قصور ہے؟ تو کسی کو پتہ بھی چل جائے تو امی کو تو اجازت ہی نہیں کسی کو پسند آنے کی, وہ تو اگلی بات کی کرنے کی نہیں کہ کسی کو پسند آ جائیں, وہ بات کی بات ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف والدہ ماجدہ کو ہیروئن بنا کے رکھ دینا اور باپ کو ولن, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ ماں باپ کے اپنے رشتے وہ تباہ ہوئے, اولاد پہ اثر آیا اس کا, کیونکہ وہ آپس میں ایٹ وار رہے. اس سے کیا ہوا؟ ان کی اگلی جنریشن چلتے چلتے نسلیں تباہ ہوگی. مجھے ایک بات بتائیں, کیا عورتیں شادیوں سے بور نہیں ہوتی؟ بڑی سخت بور ہوتی, بتاتی نہیں ہے ہمارے سیٹ اپ کے اندر, باہر بتاتی ہیں. کیا ہوتی سنے عورتیں بور ہوتی ہیں, لیکن عورتوں کے پاس اپنی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کھانا پکانا ہوتا ہے, بچوں کے مسئلے ہوتے ہیں, رشتہ داروں کے ہوتے ہیں, سبزی لے سودا لینے جانا, کپڑے بنا لیے, دل بہلا لیا, رو رو کے چھوڑتی ہے. جناب من یہ ہم نے سوچ لیا نا. مجھے ایک بات بتائیں, نہیں پھر کہاں جائیں گی وہ بور ہو کے؟ ان کو تو کوئی اجازت نہیں ہر وقت بور ہو کے. اب یہ اجازتوں کا قصہ ہے نا, یہ الگ ہے. معاشرہ اجازت ہی دیتا کہ آپ کہیں گے میں تو اس شادی سے بور ہو گئی, میں تو جا رہی ہوں. اچھا سب نے السلام, آئیے یہ دیکھو نا, ہلو السلام علیکم, ہماری بہو بھی آ گئی پیاری, کیسے ہو؟ تو یہاں پہ یہ بن رہا تھا,